अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किताब का नाम है ज़िंदगी के 20 अजीम सबक और मुसन्नफ़ है अरबन हाल और तर्जुमा है मोहम्मद अहसन भट्ट का। आज हम 8वें चैप्टर की बात करेंगे, ज़िंदगी का एहतराम। दुनिया में एक अजीम तरीन इंसान गुज़रा है। उसने 3 अजीम तरीन अल्फाज लिखे थे। उसका नाम अल्बर्ट। वो 3 अल्फाज थे, ज़िंदगी का एहतराम। अल्बर्ट को जितना मशहूर होना चाहिए था, बदकिस्मती से वो इतना मशहूर नहीं हुआ। उसका रुतबा गौतम बुद्ध, सुकरात, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा के बराबर है। दर हकीकत वो अपने ज़माने का मदर टेरेसा था। मदर टेरेसा ही की तरह उसको अपनी इंसान दोस्ताना खिदमात के सिले में अमन का नोबल अवार्ड दिया गया था। अल्बर्ट मौसीकार, फ़लसफ़ी, फ़िज़िशियन, मशीनरी और रियाजीदान दीगर कामों के अलावा बरसों से एक ऐसे फ़लसफ़ी को वाज़े करने के लिए जद्दोजहद कर रहा था कि ज़िंदगी के जोहर और मानी का अहाता कर सके। उसने अपनी आबीती में 1915 में किए हुए अपने एक सफ़रनामे की कहानी लिखी है। ये सफ़र उसने एक सुस्त रफ्तार छोटे से स्टीमर में किया था। उसका सफ़र 160 मील तवील था। ये एक तेज़ रफ्तार अफ्रीकी दरिया का था। वो लिखता है कि हमें दरियाओं में सफ़र करते हुए तीसरा दिन था और सूरज ग़ुरूब हो रहा था। हम दरियाई घोड़ों के गौल के दरमियान में से गुजर रहे थे। इसी दौरान ये अल्फाज मेरे जहन में आसमानी बिजली के कूंदे की तरह लपके, ज़िंदगी का एहतराम करो। अगले दिन उसने अपनी कश्ती में तनहा सफ़र के दौरान इस जुमले की वो तज़ीह और तशरीह की जिसके हवाले से वो आज भी मशहूर है। वो लिखता है कि इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी मुक़द्दस है, हमारा फ़र्ज़ है इसको बासरवत बनाया जाए। अल्बर्ट को यकीन था कि बेशुमार लोग ज़िंदगी के मानी और इसकी कदर व कीमत के मुताल्लिक़ सोचे बगैर ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। वो ज़िंदगी को एक अजीम तोहफ़ा तस्वर करता है जिसको संभाल कर रखना चाहिए, जिसका एहतराम किया जाना चाहिए। वो कहता है कि इसी सूरत में हम इसकी हकीकी कदर से वाकिफ़ हैं। अल्बर्ट की अपनी और उसकी तहरीरों की तशरीहात लिखने वालों की किताबों के मुताले के बाद हम ज़िंदगी के एहतराम के फ़लसफ़े को दर्जा ज़ैल नुकात में समझ सकते हैं। ज़िंदगी का एहतराम दर्जा ज़ैल गहराई मोहब्बत में है। ज़िंदगी खुदा और नूह इंसान की रूहानी फ़ितरत, तमाम जहान फ़ितरत का हुस्न व जमाल, ज़िंदगी के वो भेद जिन्हें हम कभी नहीं समझ पाएंगे, हर मामले में दयानतदारी। अल्बर्ट का फ़लसफ़ा ही है जिसको तमाम हकीकतन अच्छे लोग अपनी ज़िंदगी की बुनियाद बनाते हैं। वह ज़िंदगी को एक अजीम तोहफ़ा, एक अजीम नेमत तस्लीम करते हैं, इससे लुत्फ़ और मसरत कशीद करते हैं। वह दुनिया और दूसरे इंसानों को भी खुशी मुहैया करते हैं। अल्बर्ट कहता है जितना ज़्यादा कोई शख्स ये अमल करता है उतना ज़्यादा उसकी ज़िंदगी खूबसूरत और मसरूर होती जाती है। ज़िंदगी महज जीने की बजाय ज़िंदा होने का हकीकी तजर्बा बन जाती है। एहतराम के 4 स्तून हैं। 4 स्तूनों पर बात करने से पहले तुम्हें वो बात याद दिलाना चाहता हूँ जो मैंने तारफ़ में लिखी थी। वो ये है कि इस किताब में बहुत कुछ पुराना है। एहतराम इतना ही पुराना है जितनी कि ख़ुद ज़िंदगी पुरानी है। ताहम दूसरे बेशुमार लोगों की तरह मेरा भी यकीन है कि एहतराम का वस्फ़ गुज़श्ता 20 बरसों के दौरान हमारे मुआशरे में ज़वाल का शिकार है। इमराना या दान बताते हैं कि इसकी वजह यह है कि हम अपनी ज़ात के अंदर बहुत ज़्यादा सिमट गए हैं। हमने अपने ऊपर खौल चढ़ा लिया है। हम बाहर देखते हैं तो सिर्फ नंबरों के लिए। हमारे पास दूसरों पर गौर करने का इतना वक्त नहीं। जिसको पहले नॉर्मल समझा जाता था अब एक मुअम्मा बन गया है। इसके बावजूद एहतराम का वस्फ़ आज भी बहुत ही अहम है। अच्छे अतवार, हम होते हैं वही हमारे अतवार होते हैं। ख्वाह वो शाइस्तगी हो, एहतराम हो, नरम गुफ्तारी हो, मिलनसाजी हो, दूसरों का ख्याल रखना हो, समाजी आदाब का पास हो, शुक्रगुजारी। हम जिस तरह दूसरों के साथ सलूक करते हैं इसी तरह से पहचाने जाते हैं। जिस तरह हम दूसरों से सलूक करते हैं वही हमारी कामयाबी और नाकामी का कुलीदी आमल होता है। लोगों के साथ बच्चों जैसा नहीं बल्कि बालगों जैसा सलूक करो। इन्हें अपना रफ़ीक तस्वर करो, इनका एहतराम करो, इनके वक़ार का ख्याल करो। ये कारोबारी दुनिया के लिए एक अज़ीम मशवरा है, एक अज़ीम हदायत है। इसी तरह ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए भी एक अज़ीम मशवरा है, एक अज़ीम हदायत है। दुनिया की तारीख़ बताती है कोई भी ऐसा शख्स जो नरम गुफ्तार हो कभी नाकाम नहीं हुआ। 18वीं सदी की पहली दहाई में एक बरतानवी सियासी मुदीर एडमंड ने कहा था कि अच्छे अतवार कवानीन से ज़्यादा अहम होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम सब लोग दूसरों का एहतराम करें, ख्याल करें तो हमारे अपने रवैये को मतवाज़न रखने के लिए कवानीन की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब हम एक दूसरे के साथ एहतराम अमेज़ सलूक करते हैं तो ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। ताल्लुकात के माहिर हेनरी ने 1984 में कहा था, अगर अच्छे अतवार कोई जानवर होते तो आज वो फना होने के ख़तरे से दो चार होते।
روجر کی اس بات میں ایک اداس کر دینے والی سچائی پوشیدہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی کہ اکثر لوگ دوسروں کے ساتھ احترام آمیز سلوک کرنے کی اہمیت سے ناواقف دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سب لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اچھے اتوار کامیابی کی سب سے اہم کنجی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حالیہ برسوں میں اچھے اتوار کو زوال آیا ہے، نہ صرف بچوں میں بلکہ بالغ افراد میں بھی۔ اب ٹھنڈا ہونا بادب ہونے سے زیادہ اہم بن چکا ہے۔ ہم اس بات کو تسلیم کرنا پسند کریں یا نہ، دوسروں پر رول ڈالنا ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ اکثر لوگوں کو اس حقیقت کا علم نہیں کہ دوسروں پر اچھا تاثر قائم کرنے کا بہترین طریقہ جو ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ دوسروں کا احترام ہی ہے۔ زبان۔ انسان کے الفاظ ہمیشہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں جو کہ اس کے دل میں ہوتی ہے۔ یہ چھپانا دفعتاً سب سے مشکل کام ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں۔ ہمارے الفاظ ہر چیز کو عیاں کر دیتے ہیں، ہمارے دل اور دماغ میں چھپی ہوتی ہیں۔ اگرچہ ہم ہمیشہ اس بات سے آگاہ نہیں ہوتے، لیکن ہم جب بھی منہ کھولتے ہیں تو اپنے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کہتے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے کہا تھا کہ عقل مند لوگوں کے منہ سے صرف شکر گزاری کے لفظ نکلتے ہیں، وہ بیوقوف لوگ اپنے ہی ہونٹوں سے مارے جاتے ہیں۔ مثبت اور منفی۔ جب میں اپنے ہائی اسکول اور کالج کے شاگردوں کو ابلاغ کے موضوع پر پڑھاتا ہوں تو ان سے ہمیشہ مشق کرواتا ہوں۔ یہ مشق ہمیشہ ہی نہایت اثر انگیز ثابت ہوتی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ ہم جن الفاظ میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں انہیں مثبت اور منفی کے عنوان کے تحت لکھو۔ مثبت اور منفی الفاظ: شکریہ کا لفظ کسی کا اور منفی ہے کسی کا نام بگاڑ دینا، حوصلہ افزائی کرنا، طنز کرنا، اچھے تبصرے کرنا، گالیاں دینا۔ جب وہ فہرست بناتے ہیں تو سوال پوچھتا ہوں تم کون سے الفاظ اکثر سنتے ہو؟ بدقسمتی سے ان کا جواب ہوتا ہے منفی۔ قوانین کا احترام۔ لمحہ بھر کے لیے تصور کرو کہ اگر فٹ بال کے کھیل میں کوئی قوانین نہ ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ انتشار، ہڑبونگ، تماشا۔ اس سے بھی بدتر صورتحال ہے۔ قوانین ہماری زندگی میں ہوں تو ہماری زندگی بہتر گزرتی ہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، میں نے ایک پریزنٹیشن دی۔ اس کے بعد ایک عورت نے مجھ سے کہا مجھے آپ کی کہی ہوئی ساری باتیں پسند آئی ہیں سوائے اس حصے کے جس میں آپ نے قوانین کی پابندی کرنے کا کہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا اسے کیا اعتراض ہے؟ اس نے کہا قوانین بہت زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے پابندی بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا قوانین کا کامیابی سے کوئی سروکار نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر ہم دونوں ٹینس کھیل رہے ہوں تو کیا وہ چاہے گی کہ میں قوانین کی پابندی کروں؟ میں نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ اگر وہ بینک میں پیسہ رکھوائے تو کیا وہ چاہے گی کہ بینک کے ملازمین قوانین کی پابندی کریں؟ میں نے اس سے ایک اور سوال کیا کہ اگر وہ کار ڈرائیو کر رہی ہو تو کیا وہ چاہے گی کہ دوسرے ڈرائیور ٹریفک کے قوانین کی پابندی کریں؟ میرا موقف یہ تھا کہ معاشرے کی قوانین کی پابندی صرف دوسروں کے حقوق کا احترام کرنے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ دیانتداری کی ایک صورت ہے۔ جو لوگ قوانین کی پابندی نہیں کرتے ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ جھوٹے، دھوکے باز، چور، مجرم۔ میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا قانون توڑنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہر شخص ایسا کر رہا ہے۔ اس خطرے کے باوجود یہ تو تماشا ہوا۔ قوانین توڑنے کے لیے نہیں بنائے جاتے، اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر شخص قانون توڑنا چاہتا ہے، صرف وہ قانون توڑتے ہیں جو زیادہ پبلسٹی چاہتے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ ہم دوسروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، قوانین کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ اختلاف کو قبول کرو۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا میں نے ایک مذہبی پیشوا سے سنا کہ دوسروں کے بارے میں فیصلہ دینے میں بڑے خطرات ہوتے ہیں۔ یہ بات نہ صرف روحانی بلکہ نفسیاتی نقطہ نظر سے بھی بامعنی لگتی ہے۔ جب میں اپنی زندگی کے مختلف مراحل کے دوران مختلف لوگوں کے متعلق دیے گئے اپنے فیصلوں کے متعلق سوچتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے میں نے غلطی کی۔ غلطی کا احساس اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ میں اب بھی ایسا ہی کر رہا ہوں۔ سچ تو یہ ہے پیشتر لوگ دوسروں کے متعلق فیصلے دینے کے مسئلے سے دوچار ہیں۔ جب میں نے یہ بات سنا حقیقت سینکڑوں لوگوں سے پوچھ چکا ہوں کہ کیا وہ دوسروں کے متعلق فیصلہ دیتے ہیں۔ یہ سوال میں نے ہر عمر کے لوگوں سے پوچھا جن میں مذہبی رہنما بھی تھے۔ سب نے یہی کہا کہ وہ اس مسئلے سے دوچار ہیں۔ چنانچہ یہ بات کسی حد تک اطمینان بخش ہے کہ صرف میں اس کمزوری کا شکار نہیں ہوں، تاہم اس سے یہ کمزوری قابل قبول نہیں بن جاتی۔ مجھے یاد ہے میں نے پڑھا تھا فرینکلن نے کہا تھا کہ اس عادت میں مبتلا تھا، اس نے خود کو بہتر کرنے کے لیے مشہور تجربے کے ذریعے اس سے نجات پائی۔ اس نے عہد کیا کہ دوسرے لوگوں میں برائیاں اور نقص ڈھونڈنے کے بجائے ان میں اچھائیاں اور خوبیاں تلاش کرے گا۔ وہ کسی کو مذہب کے نام پر تنقید نہیں کرے گا۔ میں نے بہت سے عام موضوعات پر گفتگو کے دوران لوگوں کو ایک دوسرے کی تذلیل کرتے دیکھا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ان کی ساری گفتگو نچوڑ یہ تھا کہ وہ صرف وہی اچھا کر رہے ہیں جسے میں پسند کرتا ہوں۔ میں اپنی ذات کو مرکز توجہ بنائے رکھنے اور زندگی کو دیکھنے کی اپنے تنگ نقطہ نظر سے چھٹکارا پانا حقیقی نشو و نما ارتقا سمجھتا ہوں۔ احترام کے انعامات۔ ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں ہم نے پہلی بار احترام کا لفظ سنا تو وہ چاہیے یا بڑا پڑتا تھا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اچھے اطوار اپنانے چاہیے، انصاف سے کام لینا چاہیے، دوسروں کا احترام کرنا چاہیے۔ کیوں ہم ایسا نہیں کرتے کہ ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے یا مار؟ احترام کا اظہار ایک ایسا کام ہے جسے
کرنا پڑتا ہے۔ میں یہاں جس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ نہیں کہ اگر تم بدتمیزی کا مظاہرہ کرو گے تو تمہیں نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ تو احترام آمیز معیار اپنانے کی عظیم انعامات کو واضح کروں۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ انعامات میں ہم مؤثر سماجی مہارتیں اور عادتیں اپنا لیتے ہیں۔ ہم دوسرے لوگوں کو اچھا احساس مہیا کرتے ہیں، دوسرے ہمارا احترام کرنے لگتے ہیں، اچھے تعلقات قائم ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ہمارے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں، ہم اپنی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ ایک مشہور کہاوت ہے، ہم جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ احترام بھی کسی دوسری شے سے زیادہ زندگیوں میں فصل کاٹنا ہے۔ ہم جو کچھ دیتے ہیں وہی پاتے ہیں۔ ایک سنہری اصول ہے، دوسروں سے وہی سلوک کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ در حقیقت یہ بہترین نصیحت ہے۔ زندگی میں ہمیں اتنے ہی انعامات ملتے ہیں جتنے ہم دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ سو آج سے دوسروں کا خیال کریں۔ جتنا ہی آپ دوسروں کو اچھے الفاظ میں یاد کریں گے، دوسرے بھی اچھے الفاظ میں یاد کریں گے۔ جتنا آپ دنیا کو دیں گے اتنا ہی دنیا آپ کو دے گی۔ کتاب کا نام زندگی کے 20 عظیم سبق، مصنف اربن ہال، ترجمہ احسن بٹ، آواز شبیر گل۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں۔